بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورۃ فاتحہ کا العباد اللہ وحدہ کہ عبادت کی کوئی بھی قسم چھوٹی ہو بڑی ہو خاص اللہ ہی کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں. زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، محبت کا کوئی جز ہو، عبادت کا کوئی جز ہو، خاص اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ 3 آیتوں میں مالک یوم الدین تک. پہلے حصے میں اللہ کے حقوق بیان ہوئی، اللہ کے صفات بھی اور اللہ کے افعال بھی بیان ہو گئے، تفسیر ہم نے کی. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کا حق ہے جو اللہ کی عبادت کرنی ہے مخلوق نے، وہ ایاک نستعین مخلوق کا حق ہے کہ اللہ سے مخلوق سوال کرتا ہے اور اللہ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، اس میں حقوق ہیں خالص بندوں کے اور 3 فرقے بیان ہو رہی ہیں، منعون علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین. یہ وہ 3 فرقے ہیں کہ بیان کے بعد اکثر ایسے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ پر ہم نے تشریح کی اور ہم نے یہ بیان کیا کہ حمد سے یہاں الوہیت والی تعریفیں مراد ہیں، اور یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے. اگر کوئی شکی آدمی تم سے کہے کہ کس نے کیا ہے کہ الوہیت کی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، یہ تو اردو کی تفسیر میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں اردو میں تفسیر کدھر ہے؟ اردو میں تفسیر ہے نہیں، پشتوں میں تفسیر کدھر ہے؟ عربی کی تفسیریں دیکھو، اس میں معنی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا ہے، الحمدللہ معنی کرتا ہے الالوہیت للہ، الالوہیت للہ، یعنی الوہیت جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. پہلے حصے میں اللہ کے 5 اسماء اور اللہ کے 5 صفات اور افعال بیان ہو گئے. اب ایاک نعبد سے دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں ایاک نعبد، تیری ہی بات کر رہے ہیں. دیکھو، جب تم نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانا، اس کو صفت الوہیت کے ساتھ پہچانا، اللہ کو تم نے صفت ربوبیت کے ساتھ پہچانا، اللہ کو تم نے صفت رحمانیت رحیمیت کے ساتھ پہچانا، اللہ کو تم نے مالکیت کی صفات کے ساتھ پہچانا، تو اب عبادت کرو. سمجھ آ رہا ہے بات؟ اب عبادت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں عمل کرو، عمل نہ. 2 قسم کے افعال ہیں، ایک ہے جس کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق عام بدن کے ساتھ ہے. تو 3 آیتوں میں وہ اعمال بیان ہو گئے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ. جب تک تم نے اللہ کو پہچانا نہیں اللہ کو الوہیت کی صفات کے ساتھ، جب تم نے اللہ کو ربوبیت کی صفات کے ساتھ پہچانا نہیں، رحمانیت رحیمیت کی صفات کے ساتھ پہچانا نہیں، مالکیت کے ساتھ پہچانا نہیں، تو تمہارا عبادت کیا عبادت ہوگا؟ وہ عبادت تو کل عدم ہوگا. نہ جب تم نے اللہ کو پہچانا تو ابھی ایاک نعبد. سمجھ آیا بات؟ ابھی اللہ کی بات شروع کرو. جب تم نے اللہ کو پہچانا تو ابھی عبادت شروع کرو. یہ ہے کام. یا یہ معنی دوسرا، یہ ربط ہے اس کے ساتھ. دوسرا ربط، اللہ کے 5 صفات بیان ہو گئے ہیں تو ایاک نعبد یہاں لایا. مطلب یہ عبادت اس ذات کی کرنی چاہیے جس کی یہ 5 صفات ہو، جو الہ ہو،
ہم اللہ کی بات کس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا الہ ہے. ہم اللہ کی بات کس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے. اس نے ہم کو ماں کے پیٹ میں پالا, بچپن میں پالا, جوانی میں پالا, بڑھاپے میں پال رہا ہے. قیامت میں ہم کو رزق دے گا. ہم کو کتاب بھیجی, ہم کو پیغمبر بھیجے, وہ ہمارا رب ہے. ہماری روحانی تربیت بھی کی, بدنی بھی کی, اس لیے ہم ایاک نعبد. سمجھ آیا بات؟ ہم اللہ کی بات کس لیے کرتے ہیں کہ اس کی عام مہربانی ہے ہم پر. الرحمن ہم کو وجود دیا, ہم کو پیدا کیا, ہم کو وجود دیا, ہم کو کھانا پینا دے رہا ہے. ہم اللہ کی بات کس لیے کرتے ہیں کہ وہ رحیم ہے, اس کی خاص مہربانی ہے مخلوقات پر, اور ہم پر تو خصوصی مہربانی ہے کہ ہم کو مسلمان پیدا کیا اور ہم کو پھر قرآن کو بٹھایا. ہم اللہ کی بات کس لیے کرتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے. سمجھ آئی بات؟ ابھی تم سمجھ جاؤ گے جب تم قرآن نماز پڑھو گے نا اور ان آیتوں میں سوچو گے تو نماز کا ایک مزہ ہوگا. نبی اسلام فرماتے تھے کہ نماز کو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنایا گیا ہے. بلال رضی اللہ سے اللہ نبی اسلام امر کرتے تھے کہ بلال اذان کرو, ارحنی بالصلاۃ, کہ ہم نماز پڑھیں کہ نماز سے مجھ کو راحت ملے. ان کو راحت کیوں ملتی تھی؟ وہ سمجھ کر پڑھتے تھے, جان کر پڑھتے تھے, نہیں کہ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حافظ کی طرح, پاکستانی حافظ ان کی طرح پڑھو, معنی کا معلوم ہی نہ پڑے. نہ عبادت اس ذات کی کرو جس کی یہ صفات ہوں. نبی اسلام کان لہو سکتات, حدیث میں آتا ہے نبی اسلام جب قرات کرتے تھے تو سکتے سے کرتے, الحمدللہ پر کھڑے ہو جاتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایسا نہیں. کان لہو سکتات, یعنی کس لیے سختی کرتے تھے کہ بیچ میں سوچ کر آگے جاتے تھے. تو ایاک نعبد ایک تیسرا مذہبی اس میں لے لو. دیکھو یہاں تک کلام آ رہا تھا الحمدللہ غائب کی چیزیں تھے, یہاں تک مالک یوم الدین تک غائب کی صیغے تھے, اور یہاں ایاک نعبد خطاب کا صیغہ شروع ہو گیا. یہاں بھی دیکھو اس خوشی کو دیکھو, اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانا, الوہیت کی صفات کے ساتھ پہچانا, ربوبیت, رحمانیت, رحیمیت, مالکیت کی صفات کے ساتھ پہچانا, تو ابھی تو کیا ہو گیا؟ تو اللہ سے مخاطب ہو گیا. واہ, اللہ سے تو نے خطاب شروع کر دیا, تم کو ایک بہت بڑا درجہ مل گیا. ایاک نعبد, دیکھو تیری ہی بات کر, دیکھو اللہ سے ڈائریکٹ کلام شروع کیا کس نے؟ یعنی وہ آدمی جو اللہ کو پہچانتا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کا اہل بن گیا. الحمدللہ میں تم نے اللہ کو پہچانا, رب العالمین میں پہچانا, تو تم کو ایک ایسا درجہ مل گیا کہ تو ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کرنے لگا. ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث احسان, بخاری شریف کی پہلی حدیثوں میں سے ہے. جبریل امین آیا ہیں اور نبی اسلام سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا, سفید پوشاک پہنا ہوا ہے اور خوب کالے بال ہیں اس کے, اور آدمی ہے مسافر دور کا, لیکن اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا. کپڑوں پر بھی گرد نہیں تھا, داڑھی پر بھی گرد نہیں, سر کے بالوں پر بھی گرد نہیں ہے. آگے اور نبی اسلام کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اپنا ران نبی اسلام کے ران کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا, اور نبی اسلام سے کچھ سوالات کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, مل ایمان و ایمان کیا ہے, مل اسلام و اسلام کیا ہے. اسی طرح یہ بھی پوچھا کہ متسام, قیامت کب ہوئے گی. ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ مل احسان ہو, احسان کیا ہے.
نبی صاحب نے فرمایا اس کا جواب سر کا جواب دیا نا، لیکن وہ حدیث لمبی ہے اس لیے میں اس ایک ٹکڑی کو جو یہاں سے متعلق ہے اس کا بیان کرتا ہوں. مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی صاحب نے فرمایا احسان یہ کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اپنی رب کی اس حیثیت سے کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تم کو اللہ نظر آ رہا ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے. دیکھو یہاں سوچو، جب تم نے اللہ کو الوہیت کی صفات کے ساتھ پہچانا، ربوبیت کی صفات کے ساتھ پہچانا، رحمانی رحمیت مالکیت، تو ابھی گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہے تھے، تو کہتا ایاک نعبد. سمجھ آئی بات؟ اتنا درجہ کس کو ملا؟ اتنا درجہ کسی کو ملا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرنے لگے. لیکن یہ تب جب تم قرآن کو سمجھو نا. ابھی جو لوگ تھے تو ساری جاہل فاضل بھی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، ان کو کیا کچھ پتہ چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ وہ حدیث جو میں نے پڑھائی تھی تم کو کہ نبی اسلام فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو آدھا آدھا بانٹا ہے اپنے اور اپنے بندی کے درمیان، ولعبدی ما سأل، اور بندی میری کے لیے ہوئے جو وہ مانگتا ہے مجھ سے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، وإذا قال العبد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی ربی عبدی، وإذا قال العبد مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، او یعنی مجھے میری بڑائی بیان کی. اور جب اللہ فرماتا ہے بندہ پہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اذا قال عبد ایاک نعبد و ایاک نستعین قال اللہ تعالی ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور عبدی ما سأل، اور میری بندی کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے. ابھی اگر ایک آدمی ان الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھے گا، یاد رکھو اللہ جواب نہیں دے گا. جواب اس کو ملے گا جو سمجھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جب پڑھے الحمدللہ میں سوچے، رب العالمین میں سوچے، تو اوپر سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی. جب بندہ رحمان رحیم کا معنی سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے نماز میں، تو اللہ اوپر سے جواب دیتا ہے اثنى علی عبدی. جب ایک آدمی سمجھتا ہے نا، اس کو جواب کہاں سے ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں نماز ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز ایسی ٹھیک کرو کہ اس کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. دیکھو نماز یہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. معراج نبی اسلام کی اللہ کے ساتھ ہوئی تھی، عرش تک گئے تھے، وہاں اللہ سے کلام کیا تھا نا، ڈائریکٹ کلام کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر کیا تھا، نبی اسلام کے ساتھ عرش کے پاس کیا تھا، تو اس کو معراج کہا. نبی اسلام کی یعنی نماز مسلمان کا معراج ہے، مومن کی معراج. یعنی جس طرح نبی اسلام نے باتیں کی تھی معراج میں، اس طرح ہر مومن جب نماز پڑھتے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے. دیکھو یہاں ایاک نعبد ایاک نعبد، لیکن یہ تب ہے جب انسان قرآن کو تو سمجھتا ہو نا. قرآن سمجھنے کے بعد نماز پڑھو تو پھر مزہ دے گا تم کو، پھر مزہ دے گا. اور یہ نماز جو ہے نا قرآن کے بعد جو ہے یہ ملک میں بے حیائی کی روک تھام کرتا ہے اور منکرات کی روک تھام کرتا ہے. اور اگر ایک آدمی سمجھ بوجھ کر پڑھتا نہیں ہے اس کو تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایسے لوگوں کو تو کہتا ہے کہ مت ہو نماز کے پاس، نماز کے قریب بھی نہ پڑھنا تو چھوڑو، نماز پڑھنا قریب ہی مت جاؤ. حتى تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ جو تم کہتے ہو. سورۃ نساء 43 نمبر آیت میں تم انشاءاللہ پڑھو گے. تو ایاک نعبد، یہاں پر خطاب کا صیغہ، انسان مخاطب ہو گیا، اللہ کو مخاطب کر رہا ہے. اللہ مخاطب ہے، انسان مخاطب ہے. ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ سے ہی مدد طلب کر دیں. یہ کیوں، یہ اتنا بڑا درجہ کیوں ملا انسان کو؟ یہ کیوں ملا؟ کہ اس نے اپنے رب کو اس کی صفات کے ساتھ پہچانا، اتنا بڑا درجہ ملا. نماز تو نماز ہے نا، لیکن کوئی تو سمجھ کر پڑھے نا.
اب یہاں پر ہم کچھ علمی تحقیق کرتے ہیں تم لوگوں کو، تم سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. ایاک نعبد، ایاک یہ مفعول ہے، جملے میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے. ایاک مفعول ہے اور نعبد یہ فعل ما فاعل ہے. ایاک مفعول ہے اور نعبد فعل ما فاعل. ویسے عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ہوتا ہے، فعل اور فاعل، اور مفعول بعد میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھو مفعول کو فعل کر دیا اور فعل اور فاعل کو دوسرے نمبر پر کر دیا. ایسے کلام کو عربی کلام میں حصر کہا جاتا ہے. حصر تقدیم ما حقه تاخیر یفید الحصر والاختصاص. علماء کہتے ہیں سمجھ تقدیم ما حقه تاخیر، آگے کرنا اس کلام کا جس کا جگہ پیچھے ہوتا ہے. تو یہ فائدہ دیتا ہے یفید الحصر والاختصاص، یہ حصر اور خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے. ایاک نعبد، جیسے مثلا ابھی ہم بیٹھے یہاں، ایک عالم آ گیا یہاں پر، میرا استاد یا میرا ساتھی ہے، وہاں بیٹھے گا. ابھی بیٹھنے کی جگہ کدھر ہے؟ اگر نئے آدمی آ جائے دروازے میں بیٹھے گا نا. لیکن جب کوئی عالم آ جائے گا ابھی میں اس کو وہاں نہیں بیٹھا، میں اس کو کہوں گا تم ادھر آ جاؤ. کیوں؟ اس کی خصوصیت ہے، وہ عالم ہے، وہ بڑا ہے، تو اس کو میں وہاں نہیں بیٹھوں گا، میں بولوں مولانا صاحب یہاں آ جاؤ. یعنی اس جگہ اس کا وہ ہے، لیکن میں نے اس کو اٹھا کر یہاں لایا. کیوں؟ خصوصیت تھی اس میں. تو یہاں ابھی ایاک کو آگے کر دیا خصوصیت کے لیے. ابھی معنی کیسا ہوگا؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ورنہ ایاک نا ویسے چاہیے تھا نعبدو کا. اس لیے نعبد ایاک اگر کوئی کہے تو بھی ٹھیک ہے. نعبد ایاک عبادت کرتے ہیں تیری، یا نعبد کا تیری عبادت کر رہی بھی ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ ایاک نعبد معنی کرتے ہیں نعبد ایاک لا غیرہ، تیری بات کر نہ کسی اور کا. اور یہ کیوں لایا؟ ایاک نعبد کبھی جائز تھا، لیکن پھر اس میں خصوصیت نہیں ہوتی، کیونکہ مکے کے مشرک بھی تو عبادت کرتے تھے اللہ کی. ہندو بھی عبادت کرتے ہیں، سکھ بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، انگریز بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت خاص اللہ کے لیے نہیں ہوتی. مشرک ایک طرف اللہ کو بھی جھکتے تھے، لیکن دوسرے بتوں کو بھی جھکتے تھے، پیروں کو بھی جھکتے تھے، قبروں کو بھی جھکتے تھے. انگریز اگر ایک طرف اللہ کو جھکتے ہیں تو دوسری طرف اپنے پوپ کو بھی جھکتے ہیں. ہندو اگر اللہ کو جھکتے ہیں تو بت کو بھی جھکتے ہیں. اگر اللہ سے مانگتے ہیں تو اوروں سے بھی مانگتے ہیں. تو اور لوگوں کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، انہوں نے اس میں ملاوٹی کی ہوئی ہے. اور مسلمانوں کی عبادت خاص اللہ ہی کے لیے ہوگی. اس لیے ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ بیت اللہ کی. بیت اللہ کی بات ہے نہیں ہے نا. اگر کوئی کہے کہ بیت اللہ کی طرف جو تم منہ کرتے ہو، ہم نے منہ کر دیں بیت اللہ کی طرف، اللہ اکبر، تو اصل میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا وہ بطور قبلہ کے ہے. عبادت جو ہے خاص اللہ کے لیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ نہیں کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. چاہیے کہ عبادت کریں لوگ رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کا. سمجھ گیا؟ تو عبادت کا کوئی جزو خالص اللہ کی. ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں، نہ پیغمبر کی، نہ ولی کی، نہ فرشتے کی. ایک
ایک صحابی آیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو بہت جلیل القدر صحابی ہے، نبی اسلام کے سامنے جھک رہا ہے. حضرت نے فرمایا ماں یا معاذ، یا معاذ ماں مت کرو اے معاذ. اس نے کہا کہ حضرت میں گیا تھا شام، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مشائخوں کو جھکتے ہیں، تعظیمی سجدے کرتے ہیں. تو میں نے خیال کیا کہ وہ کیا وہ گندے لوگ ہیں، آپ تو پیغمبروں کے سردار ہیں، تو لہذا آپ کو جھکنا جائز ہوگا. نبی صاحب نے کہا نا، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی اور کو جھکے، علامات تو نساء یسجدن لازواجہن، میں عورتوں کو حکم کر دیتا کہ اپنے خاوندوں کے سامنے جھکا کریں، لیکن میری دین میں یہ چیز ہے ہی نہیں. دوسرا صحابی حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، وہ ہیرا سے آیا ہوا ہے، وہاں بھی اس نے ایسے حالات دیکھے تھے کہ لوگ وہاں اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے استادوں پیروں کو جھکتے تھے. وہ آ کر یہاں نبی اسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ تعظیمی کروں، جھکوں. نبی اسلام نے اس سے کہا ارأیت لو مررت بقبری اتسجد له، مجھے خبر دے دو کل اگر میں مرا ہوں گا، کل سال بعد 2 سال بعد اور تو زندہ ہو، میری قبر پر تیرا گزر ہو، اتسجد له، تو میرے سے قبر کو سیدھا کرو گے؟ قلت لا، میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، کیونکہ اس نے وہاں تو یہ سیکھا تھا کہ قبر کو سجدہ نہیں ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ شاید زندہ پیغمبر کو سجدہ کرنا، جھکنا تعظیماً جائز ہو. نبی اسلام نے عجیب طریقے سے کہ جھکنا اس ذات کو جس پر موت نہیں آتی، جس پر موت آتی اس کو سجدہ کدھر ہے، اس کو جھکنا کدھر ہے؟ میں تو پیغمبر ہوں، انسان ہوں، مروں گا. اتسجدوا اللہ، تو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہ. تو نبی اسلام قال لا تسجدوا، نبی اسلام نے فرمایا اب بھی مت جھکو میرے کو، اب بھی سجدے مت کرو مجھ کو، عبادت مت کرو میری. ولو كنت آمر ان يسجد احد لاحد، اگر میں ہوتا کہ میں حکم کرتا کسی کو کہ کسی اور کو جھکے، لامرت النساء يسجدن لازواجهن، تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو جھکا کریں. لیکن میرے دین میں یہ سجدے مجدے چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ کہنا بولو پیغمبر کے لیے پیغمبر کو سجدہ نہیں ہے، پیغمبر کو عبادت نہیں ہے. تو بتوں کی عبادت کدھر سے آ گئی، قبروں کی عبادت کدھر سے آ گئی؟ ابھی جا کر دیکھو، پنجاب میں جا کر دیکھو، یہ جو سید علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے اس کو چاروں طرف سے سجدے ہو رہے ہیں. اور میں نے خود شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر دیکھی بغداد میں، خود وہاں لوگ بالکل باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں چاروں طرف سے اس کو، اور باقاعدہ وہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے بالکل بیت اللہ کی طرف طواف. یہ تو میں نہیں دیکھا لاہور والا، میں نے وہ دیکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر بھی میں نے دیکھی، اس میں ہی نہیں ہے. امام کاظم اس کی قبر تھی، باقاعدہ طواف ہو رہا ہے، باقاعدہ سجدے ہو رہے ہیں. سمجھ گیا؟ نماز تو پڑھتے ہیں، اس رات کو تو پڑھتے ہیں یا کا نعبدو، لیکن باہر قبروں کو پوچھتے ہیں، باہر پیروں کو جھکتے ہیں، پوچھتے ہیں. یہ کیوں؟ قرآن کو پڑھا نہیں ہے. اسی وجہ سے بغیر قرآن کی اصلاح ہو نہیں سکتی کسی ملک کی. یا کا نعبدو، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تو ہوئی بات ہے. ابھی ہم تھوڑا عبادت کا وضاحت کر کے، عبادت ہے کیا چیز. یہاں ہم 3 عنوانات پر بات کریں گے، یاد رکھو. ایک عنوان تعریف عبادت کی، کہ عبادت کیا چیز ہے. تم نے تو سنا عبادت 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 کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن عبادت ہے کیا چیز. پہلا عنوان یہ. دوسرا عنوان علت عبادت کی. دوسرا عنوان علت عبادت کی کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں. پہلی عبادت کی تعریف کی، عبادت ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے. اور دوسری چیز علت عبادت کی، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں. اور تیسرا عنوان ثمرہ عبادت کا، کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا، جب نہیں کرتے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ان 3 چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں ابھی. تو پہلی بات عبادت کی تعریف.
عبادت کا مادہ ہے عین بے دال، عبادہ. اس کا مادہ جو ہے عبادہ ہے، یعنی 3 حرفوں سے بنا ہوا ہے، عین بے اور دال. لکھا یار سے لکھا، عین بے اور دال. جس طرح عبادت کا مادہ 3 حروف ہیں، اسی طرح عبادت کی 3 اجزاء ہیں، عبادت کی 3 جز ہیں. ایک محبت الہی، حب الہی. دوسرا جز خوف الہی. تیسرا جز طمع الہی. یہ 3 جز جب مل جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کامل عبادت. اور جب یہ ایک ایک ہو تو اس کو جز عبادت کہا جاتا ہے. خوب یعنی محبت، خوف یعنی ڈر، اور طمع یعنی مانگنا. یہ ایک ایک عبادت کا جز ہے، اور تینوں جب مل جائیں تو کامل عبادت. جس طرح چارپائی کی 3 جز ہوتے ہیں، ایک اس کے پائے ہیں، دوسرے اس کے بازو ہیں، تیسرا اس کا بون ہے. ابھی جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چارپائی. اور جب الگ الگ ہوتے تو پایوں کو کوئی چارپائی کہتا ہے نہ. یہ چارپائی کے پائے ہیں. بازو کو کوئی چارپائی کہتا ہے، بون کو کوئی چارپائی کہتا ہے نا. یہ جز ہے لیکن یہ چارپائی نہیں. اسی طرح یہ حب جو ہے محبت، یہ عبادت کا جز ہے لیکن عبادت نہیں ہے، کامل عبادت نہیں. اس طرح ڈر، خوف، یہ بھی جز عبادت کا ہے لیکن عبادت نہیں ہے، کامل. اس طرح طمع، مانگنا، یہ بھی جز ہے عبادت کی لیکن کامل عبادت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. اس پر خوب لکھو. یہ جگہ جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. یہ جگہ یہ کہنا وہ یہ کنسٹائن، اس پر جتنا زیادہ لکھ سکتے ہو لکھو. تم کو انشاءاللہ اگر یہ علم آ گیا یہ کہنا اب یہ کنسٹائن کا، تو پھر تم نے 104 کتابیں سیکھ لی. اگر اس جملے کو تم نے سیکھا صحیح طریقے سے تو گویا کہ 104 کتابیں تم نے سیکھ لی ہیں. یہ ان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اصل ہے. پھر یہ حب جو ہے محبت، یہ 2 قسم پر ہے. لکھے ایسے لکھے تو بس بیا بہنوں کی لکھے بس بات ہموں کو لکھے. حب جو ہے اس کی 2 قسم ہیں، ایک جائز غیر کے لیے اور ایک ناجائز غیر کے لیے. اسی طرح خوف کی بھی 2 قسم ہیں، ایک جائز غیر کے لیے اور ایک ناجائز اللہ کے غیر کے لیے. اور طمع جو ہے اس میں بھی 2 جز ہیں، ایک جائز غیر اللہ کے لیے اور ایک ناجائز غیر اللہ کے لیے. ابھی تشریح سنو تھوڑا. اور محبت جو ہے ایک وہ محبت ہے جس کا تعلق انسان کی نفس کے ساتھ ہے. یعنی آدمی محبت کرتا ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لکھے ماتا میں بولے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، حلال مال و دولت کے ساتھ. تو یہ محبت جائز ہے جائز چیزوں میں. اپنی بیوی کے ساتھ محبت، ہاں پرائی بیوی کے ساتھ ناجائز. اپنی مال کے ساتھ جائز لیکن پرائی مال کے ساتھ ناجائز. سمجھ گیا؟ تو یہ محبت کا ایک قسم جائز ہے غیر اللہ کے لیے، اور ایک ہے محبت الہی. محبت الہی یعنی وہ محبت جو خاص اللہ کا حق ہے، یعنی جھکنا. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس کے سامنے ہم عاجزی کرتے جھکتے ہیں. ابھی اگر اسی محبت کی وجہ سے ہم پیروں کو جھکے یا قبروں کو جھکے، سمجھ گیا، یا بتوں کو جھکا تو ہم نے کیا کر دیا؟ عبادت کا ایک جز کر دیا ہم نے غیر کے لیے. سمجھ گیا؟ اسی طرح خوف کی بھی 2 قسمیں ہیں. خوف کی بھی 2 قسم ہیں. اس طرح جھکنے کے ساتھ یہ پیرے لگانا، طواف کرنا. ابھی ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے تو اللہ کے ارد گرد تیرے لگاتے نا، چکر لگاتے ہیں. اگر ہم نے کسی اور کے گھر کے پھیرے لگائے قبر کے تو یہ ہم نے محبت کی. وہ محبت جو عبادت کا جو ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے عبادت میں اس کو شریک کر دیا.
ایک جز میں. اسی طرح عبادت کا دوسرا جز خوف. خوف کی بھی دو قسم ہیں. پورا لکھو, ایک بات میں چھوٹ جائے تم سے, میں بھی تفصیل کرنا چاہتا ہوں, تم بھی لکھو, یہ بہت بڑا علم ہے, یقیناً بہت بڑا علم ہے. خوف کی بھی دو قسم ہے. ایک خوف ہے ظاہری چیزوں سے, یعنی ما تحت الاسباب خوف جس کو کہا جاتے ہیں. یعنی کتے سے آدمی ڈرے کہ ارے مجھے چکنا لگا دے, سام سے ڈرے کہ مجھے ڈس نہ لے, دشمن سے ڈرے ارے مجھے مار نہ لے, حاکم سے ڈرے کہ ارے مجھے قید نہ کر دے. تو یہ خوف جو ہے جائز ہے. اس خوف کو کیا کہتے ہیں؟ ما تحت الاسباب, یعنی اسباب کی نیچے خوف, یہ جائز ہے مخلوقات سے. اور دوسرا جو ہے خوف الہی, یعنی وہ خوف جو ما فوق الاسباب ہو. ما فوق یعنی اسباب موجود نہیں اور آدمی ڈرتا. جیسے ہم ابھی ہم ڈرتے ہیں اگر نماز نہ پڑھیں تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے. اگر ہم قرآن کو نہ آئے, اللہ تو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے نا, لیکن ہم ڈرتے اس سے کہ اگر ہم قرآن کو نہ بیٹھے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے. اگر ہم نے کوئی خلاف شریعت کام کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے دنیا اور آخرت میں. اللہ دکھائی دیتا ہے, اللہ کا ڈنڈا دکھائی دیتا ہے, اللہ کا ہاتھ کچھ بھی نہیں, لیکن ہم ڈرتے ہیں. اسی قسم کا خوف مخلوقات سے کہ اگر ہم نے بابی کی 11ویں نہیں دی تو بابا ہم کو تباہ کر دے گا, میرا مال برباد کر دے گا. اگر میں نے بابا کو سجدہ نہیں کیا, منجور کو سجدہ نہیں کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. آخر تم کو کیسے تباہ کر دے گا بابا؟ بابا تو مرا ہوا ہے, اس کے ہاتھ ختم ہو گئے, اس کے پیر ختم ہو گئے. یہ ڈر عبادت کا جز ہے, سمجھ گیا؟ اسی طرح تما جو ہے, یہ تما یہ بھی دو قسم پر ہے, ایک جائز اور ایک ناجائز. جائز یہ کہ آدمی اسباب کی نیچی کسی سے مانگے, باپ سے مانگے, بیٹے سے مانگے, بھائی سے سوال کرے میرا مدد کرو, ٹھیک ہے, قرض مانگے کسی سے, عاریتن مانگے, تو یہ مانگنا اسباب کی نیچے ہے. ٹیلی فون کے ذریعے مانگو, خط کے ذریعے مانگو, ڈائریکٹ مانگو, یہ جائز ہے. اور ایک مانگنا ہے ما فوق الاسباب, جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد, یا کریم مدد, یا مولا مدد, یا شافی اشفینی. ابھی اللہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ یا پیر بابا مدد, یا غوث الاعظم مدد, یا فلانا مدد, تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کا جز اس کے لیے کر دیا. ابھی یہ تین جو ہیں اکیلے اکیلے عبادت کے اجزاء ہیں, اور جب سب اکٹھے ہو جائیں تو یہ کامل عبادت ہے. سمجھ آئی بات؟ ابھی ایک دوسرا بات بھی سنو. دوسری بات, کبھی کبھی ایک آدمی محبوب ہوتا ہے لیکن معبود نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایک آدمی اس سے ڈرا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی معبود نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایک آدمی سے تم تما کرو گے لیکن معبود نہیں ہوگا. مثلا محبوب ہوگا لیکن معبود نہیں ہوگا. کیا مانا؟ یعنی اپنا بیٹا آدمی کو محبوب ہوتا ہے, اپنا بیٹا محبوب ہوتا ہے لیکن معبود نہیں ہوتا. اسی طرح حاکم ہے, بادشاہ, آدمی اس سے ڈرتا ہے لیکن وہ معبود نہیں, یعنی وہ ڈر عبادت والا ڈر نہیں. اسی طرح مطلوب, ایک آدمی مطلوب ہو گیا, اس سے مانگو گے لیکن وہ معبود نہیں ہوگا. جیسے آدمی باپ سے مانگتا ہے, دوست سے مانگتا ہے, اپنے بڑے سے مانگتا ہے, تو یہ مانگنا عبادت والا مانگنا نہیں, اسباب کی نیچے. سمجھ آئی بات؟ یہ ایک ایک عبادت کے جز ہیں, یعنی الوہیت کی صفات ہیں. یہ خوف الوہیت, خوف الہی والا الوہیت, تما بغیر خدا کی یہ الوہیت, ڈر بغیر خدا کی یہ الوہیت. اسی وجہ سے
ایمان کے کلمے میں اللہ نے نہیں کہا کہ لا معبود الا اللہ. قرآن کریم 30 پاروں میں تم لا معبود الا اللہ نہیں پاؤ گے کہیں بھی. لا معبود الا اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. معبود وہ ذات ہے جس کے لیے کل عبادت کی کل اجزاء کی جاتی ہیں. اگر ایک جز بھی کم ہو گیا تو اللہ کی عبادت نہیں ہو, اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا. معبود وہ ذات ہے کہ جس کے لیے عبادت کی کل اجزاء کی جاتی ہیں, اور الہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے عبادت کا ایک جز کی جائے. اس لیے لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کی جز کا لائق بغیر اللہ کے. سمجھ گیا؟ کل عبادت تو چھوڑو, کل کا تو ہے ہی نہیں, ایک جز کی عبادت کا بھی ایسا بھی کوئی نہیں کہ اس کے ساتھ اللہ والی محبت کی جائے, ایسا بھی کوئی نہیں کہ اللہ والا ڈر اس سے کیا جائے, ایسا بھی کوئی نہیں, نہ کوئی پیغمبر نہ فرشتہ کہ اس سے تما کیا جائے اللہ والا. ابھی سمجھ آیا بات کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ خدا کرے کہ ہم تم کو اس پر سمجھا دے اللہ. اسی وجہ سے انبیاء کی تقریریں جو ہیں وہ قابل دید ہے. تھوڑا دیکھو 8واں پار دیکھو, پیغمبر جب تقریریں کرتے ہیں تو عجیب طریقہ ہے ان کا. ایک طرف اللہ کے لیے کل عبادت ثابت کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک جز عبادت کا نفی کرتے ہیں اللہ سے. عجیب طرز ہے انبیاء کی. 8 نمبر 59 دیکھو, 8واں پارہ سورۃ اعراف 8 نمبر 59. بیا مانو والا بنو رہا دیکھا 8 نمبر 59. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام الى قومه اپنے قوم کو. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, پس کہا اس نے میری قوم اعبدوا اللہ, عبادت کی اجزا کرو اللہ کے لیے. خوف اللہ والا اللہ سے کرو, خوب اللہ والا اللہ سے کرو, تما اللہ والا اللہ سے کرو, بغیر اسباب کی ڈرو تو اللہ ہی سے, بغیر اسباب کی تما کرو تو اللہ ہی سے, محبت الوہیت والی کرو تو اللہ ہی کی. یعنی کل عبادت اللہ کی کرو. ما لکم من الہ غیر, ایسے نہیں کہا کہ ما لکم من معبود غیر, چاہیے تو ایسا تھا نا. یعنی قیاس تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ الہ کی جگہ یہاں معبود لائے. جیسے ہمارے یہاں پر صاحبان نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کر رہے, نہیں ہے کوئی معبود برحق, تو یہاں معبود ہونا چاہیے تھا. ما لکم من معبود غیر اللہ سے نہیں کہا. کل عبادت اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں انبیاء, اور جز عبادت کی نفی کر رہے ہیں اوروں سے کہ نہیں ہے کوئی ایک جز کی عبادت کے لائق بھی بغیر اللہ کی کوئی بھی نہیں, نہ پیغمبر نہ ولی نہ فرشتہ. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح 8 نمبر 65 دیکھو, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہا اس نے میری قوم عبادت کی تمام اجزا کرو اللہ کے لیے. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی جز عبادت کی لائق بغیر اللہ کے. اسی طرح 8 نمبر 73 بھی دیکھو, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے میری قوم عبادت کی اجزا کرو اللہ ہی کے لیے. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی عبادت کی جز کا لائق بغیر اللہ کی. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے, ہر ایک پیغمبر ایک طرف اللہ کے لیے کل عبادت کا اثبات کر رہے ہیں اور جز عبادت کا غیر سے نفی. اسی لیے ہمارے ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا معبود الا اللہ کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے جنہوں نے معنی کیا, یہ معنی غلط ہے. الہ کا معنی وہ ذات جس کے لیے بات کا ایک جز کی جائے. یعنی لا, اگر تم ایسا معنی کرو کہ نہیں ہے معبود یعنی کل عبادت کا لائق بغیر اللہ کی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کل عبادت کا تو نہیں تو جز کا تو ہوگا. پھر مفہوم مخالف ایسا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا کہ کل عبادت کا تو نہیں ہے تو جز کا تو ہوگا. پھر اس لیے یہاں پر ایاک نعبد میں اتنا زور دے دیا, ایاک نعبد, ایاک کو فعل کر دیا کہ
کہ کسی جز کی عبادت کا لائق بھی کوئی نہیں، تیری ہی لیے کرتے، تیری ہی لیے. ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی ایک کی نہیں. یہ ہو گیا عبادت کا تعریف، ایک عنوان بیان ہو گیا. تین عنوانات ہم نے کہے تھے نا کہ عبادت پر ہم تین عنوانات کو کے اوپر بات کر رہے. دوسرا عنوان ہم نے کیا کہا تھا؟ علت عبادت کی بات ہم کیوں کرتے ہیں. تو پہلی وجہ اس لیے کہ عبادت جو ہے یہ ایک مقصودی مسئلہ ہے. اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اس چیز کے لیے، اس لیے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. یہ سورۃ الذاریات دیکھو، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ میری ہی عبادت کریں. محبت الہی والا، خوف الہی والا، تمع الہی والا مجھ ہی سے کریں. انسان اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے، اس لیے ہم یہ اللہ کی بات کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ دیکھو یہاں پر ایسا نہیں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیاکلون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اس لیے کہ وہ کھانا کھائیں. کھانا کھانے کے لیے تو اور چیزیں بہت پیدا کی ہیں، حیوانات ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، بہت سے ہیں. نہ ہم کھانا ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے. کھانا ہمارا مقصد نہیں، یاد رکھو. ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے. تو عبادت کیسے پہچانو گے؟ تم نے ابھی تک عبادت کے اجزاء جانے ہیں، عبادت کے اقسام معنی پہچانے ہیں نا. کھانے کے پیچھے کتنا دوڑ وہ تو مقصد نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، سبب ہے. اصل چیز جو ہے پیدا کرنے کی وہ عبادت ہے. تو عبادت کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. ابھی مسلمان 50 سال کا ہو کر بھی اتنا نہیں سمجھتا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، اس کے اجزاء کتنے ہیں، اس کی اقسام کتنے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، تم سمجھ جاؤ گے کہ عبادت کیا چیز ہے. تو پہلا وجہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ نے اسی عبادت کی ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا. دوسری وجہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 دیکھو. یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنی رب کی. اللہ نے امر کیا ہے اپنی عبادت پر. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنی رب کی. ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہم کو، اور اللہ کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے. دو، تیسری وجہ اسی لیے کہ اللہ نے جتنی بھی پیغمبر بھیجے تو سب سے پہلا کلام انہوں نے کیا ہے کہ اعبدوا ربکم. جیسی سورۃ اعراف 59 ابھی تم نے وہ سورۃ اعراف کی آیتیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود أخاهم هود صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. ہر ایک پیغمبر نے یہ بات کہی ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کرو، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دوسری وجہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غیر کی عبادت سے منع بھی کیا ہے، غیر کی عبادت سے منع بھی کیا ہے. یہ سورۃ بقرہ دیکھو آیت نمبر 83. اللہ نے غیر کی عبادت سے منع بھی کیا ہے. آیت نمبر 83 پہلا پارہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو مگر خاص اللہ ہی کی. دیکھو اللہ نے منع کیا، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کوئی جز نہ کرو، کسی
کی بات نہ کرو بغیر اللہ کی، اللہ نے حکم کیا۔ اس طرح سورۃ یوسف دیکھو، سورۃ ہود 12واں پارہ، 12واں پارہ اللہ نے حکم کیا ہے، آیت نمبر 2، بنی اسرائیل کو بھی حکم کیا، ہمارے پیغمبر کو بھی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت مت کرو کسی بھی کی بھی الا اللہ مگر اللہ ہی کی۔ دیکھو اللہ نے حکم کیا ہے کہ اللہ تعبدوا، عبادت مت کرو الا اللہ مگر خاص اللہ ہی کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقین میں تمہارے لیے ہوں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو اور خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو۔ اسی صورت میں آیت نمبر 26 بھی دیکھو، 25-26، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ عبادت نہیں کرو مگر خاص اللہ ہی کی۔ نوح علیہ السلام بھی اس پر بھیجے گئے تھے کہ عبادت نہ کرو کسی بھی کی، کسی بت کی، کسی پیغمبر کی، کسی ولی کی، فرشتے کی، الا اللہ مگر اللہ ہی کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اس طرح سورۃ یوسف دیکھو، اس کی بعد والی سورت 12واں پارہ وہ بھی ہے، آیت نمبر 40 دیکھو، آیت نمبر 40 یوسف علیہ السلام کا جیل میں بیان دیکھو۔ بہادر جہاں بھی ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، اور بے غیرت جہاں بھی ہوتا ہے وہ بے غیرت، اپنے گھر میں بھی بے غیرت ہوتا ہے اور باہر بھی بے غیرت ہوتا ہے، اور بہادر گھر میں بھی بہادر اور باہر بھی بہادر، جیل میں بھی بہادر، دوسرے ملک میں بھی بہادر۔ بہادر کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ ابھی دیکھو، یا صاحب السجن، اے میری جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، آیا مددگاران متفرقون، بکھری ہوئی چنگ ونگ، خیر بہتر ہے اللہ، یا اللہ الواحد ذو القہار، جو ایک ہے اور زبردست۔ تم نے تو گڑبڑ بنائی، یہاں ایک وہاں ایک وہاں، مطلب آج ایک لاہور میں، ایک کراچی میں، اور ایک پشاور میں ہے، کچھ مردان میں، کچھ کابل میں ہے سخی بابا، کچھ ہندوستان میں ہے نظام الدین اولیاء، اور کچھ بغداد میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ان پر دلیل کام کر رہے ہیں کہ تم نے تو متفرق بنائے ہیں ادھر ادھر، تو آئے وہ بہتر یا ایک اللہ جو ہر جگہ سردات ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ الا اسمان مگر ناموں کی، سمیتم وانتم، نام رکھے ہیں یہ تم نے، وآباؤکم تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارے اللہ نے اس پر کوئی دلیل۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ فلانی بابا کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، اس کی نظر نیاز کرو، کہیں بھی نہیں ہے۔ ان الحکم الا اللہ، نہیں ہے حکم مگر خاص اللہ ہی کے لیے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم کیا اللہ نے کہ عبادت مت کرو، عبادت کی کوئی بھی قسم نہ کرو، الا ایاہ مگر خاص اللہ ہی کی، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ ایک اللہ کی عبادت دین قیم مضبوط دین ہے۔ اس طرح سورۃ بنی اسرائیل 23 میں بھی ہے، سورۃ یاسین آیت 60 میں بھی اللہ نے حکم کیا، منع کیا غیر کی بات سے۔ حامیم سجدہ 14 میں بھی ہے، سورۃ احقاف 21 پر بھی ہے، عنکبوت آیت نمبر 17 میں بھی ہے، سورۃ مریم 44 میں بھی ہے کہ اللہ نے منع کیا غیر اللہ کی عبادت سے۔ تو علت عبادت کی ایک یہ کہ ایک مقصدی مسئلہ ہے کہ اس پر اللہ نے ہم کو، اس کے لیے ہم کو پیدا کیا، دوسرے پر پیغمبر بھی بھیجے ہیں، تیسرا یہ کہ اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اس لیے ہم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا عنوان ثمرہ دلائل کا، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بشارت ہی ملیں گی۔ سورۃ زمر دیکھو،
23واں پارہ سورۃ زمر. جو اللہ کا عبادت کرے گا تو اس کے بشارتیں ملیں گی. خوشخبریاں. آیت نمبر 16. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك خوف الله به عباده. یہ وہ عذاب ہے کہ ڈراتا ہے اللہ بھی اس پر اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں ڈرو مجھ سے. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے خود کو بچایا طاغوت سے، ان یعبدوها کی عبادت کر ان کی غیر اللہ کی بات سے ان خود کو بچایا. وانابوا الی اللہ، اور پھر گئے اللہ کو، صرف اللہ کی بات کی. لہم البشریٰ، خاص ان کی لیے خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں. تو فبشر عباد، بس خوشخبری دے دے میرے بندوں کو جنہوں نے صرف اللہ کی بات کی. بندے کون ہے آگے سنو. الذین، اللہ کے خصوصی بندے وہ ہیں یستمعون القول، جو کان رکھتے ہیں اللہ کی بات کو. اللہ کی بات کدھر ہوتی ہے؟ اللہ کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں قرآن بیان ہوتا ہے. یہ اللہ کی باتیں جو کر رہے ہیں کلام اللہ. الذین، بندے اللہ کے وہ لوگ ہیں یستمعون القول، جو سنتے ہیں قرآن کو. صرف سننا نہیں، آگے بھی سنو. فیتبعون احسنہ، پس تابعداری کرتے ہیں بہترین حکموں کے اللہ کی کتاب کی. اس میں جو اوامر نواہی اس کی اتباع بھی کریں، پھر حلال اور حرام کی اتباع بھی. یہ نہیں کہ صرف سنیں اور عمل نہ کریں، عمل بھی کریں، یہ دونوں ہیں. تو اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہداہم اللہ، کہ ان کو توفیق دی اللہ نے اپنی کتاب کی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ لوگ خاص ہیں عقل والے. اللہ نے عقل والے کہا ان کو. قرآن سننے والے پر عمل کرنے والے ان کو عقل والے کہا. تو جو قرآن نہیں سنتی وہ عقل والے نہیں ہے، وہ گدھے ہو گئے، کیونکہ عقل نہ ہو تو انسان نہیں ہوتا. اسی طرح ہم عبادت کا ثمرہ یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کو اس عبادت ہی کی وجہ سے ان کو اونچے اونچے مرتبے ملی ہوئے ہیں. ابدیت ہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے حد سے مت چڑھاؤ بڑھاؤ، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر دیا تھا. فإنما أنا عبد، فجب میں عبد ہوں، اس لیے کہا کہ میں نور ہوں. فإنما أنا عبد، بس میں بندہ ہوں اللہ کا. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. نبی صاحب اس پر خوش ہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ کہو. سمجھ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سورۃ النساء دیکھو تھوڑا سا. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ابدیت سے نکالا تھا. آیت نمبر 172 دیکھو سورۃ النساء. عیسائی کافر کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابدیت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں داخل کیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح، شرم نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، اس بات سے کہ ہو جائے بندہ اللہ کا. لن یستنکف المسیح، شرم نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، کہ ہو جائے بندگی کرنے والا اللہ کا، بندہ اللہ کا. وللملائکۃ المقربون، اور وہ فرشتے مقرب لوگ بات کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. ومن یستنکف، اور جس کی دل شرم کیا نہیں بات اللہ کی بندگیری سے، واستکبر، اور خود کو تکبر کیا، فسیحشرهم الیہ جمیعا، تو جل لے کے اٹھائے گا اللہ ان کو اپنی طرف سب کو، پھر اسے پوچھے گا. تو عبادت ایک ایسی چیز ہے جو فخر کی بات ہے. نبی اسلام اس پر فخر کرتے تھے عبادت اللہ کا عابد ہونے پر. اسی وجہ سے نبی اسلام بھی جہاں بھی کلام ہو رہا ہے اکثر قرآن میں تو ابدیت کے ساتھ. سورۃ بقرہ دیکھو آیت نمبر 23 دیکھو. سورۃ بقرہ ایک ورقہ آگے جاؤ بس جہاں ہم پڑھتے ہیں ابھی.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر ہو تم شک میں مما اس سے نزلنا علی عبدنا جو بھیجا ہم نے اپنی بندے پر. دیکھو عبد کہتا ہے, ایسا نہیں کہا رسولنا نہیں کہا, علی رسولنا نہیں کہا, علی نبینا نہیں کہا, یعنی نبوت سے اور رسالت سے اونچی صفت جو عبدیت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دیکھو عبد وہاں پہلے ہے اور رسول بعد میں ہے. پہلے نبی اسلام کو عبد ماننا ہوگا پھر رسول. اس لیے دیکھو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں مما اس سے نزلنا جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فاتوا بسورۃ من مثلہ. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل دیکھو 15واں پارہ, نبی اسلام کی صفت عبدیت کے ساتھ, اور یہ اونچی صفت ہے پیغمبروں کی. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو لے کے گیا اپنے بندے کو. اسری بنور ہی نہیں کہا, اسری برسول ہی نہیں کہا, اسری بنبی نے کہا بعبدہ. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو لے کے گیا اپنے بندے کو لیلا رات میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے المسجد اقصی مسجد اقصی تک. یعنی معراج کے واقعے میں عبد, معراج کے واقعے میں عبد, مناظرے کے ٹائم میں عبد. سورۃ بقرہ 23. اسی طرح اس کے بعد والی سورت اسی پارے 15 میں سورۃ کہف کی پہلی آیت دیکھو, اس کے بعد والی جو سورت ہے پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب. اللہ کی اولویت کی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں. الذی اس ذات کے لیے انزل علی عبد الکتاب جس نے بھیجا اپنے بندے پر کتاب. علی نور ہی نہیں کہا, علی رسول ہی نہیں کہا, علی عبدی اپنے بندے پر, یعنی بندگیری عبدیت یہ اونچی صفت ہے. ادھر سورۃ فرقان دیکھو 18واں پارہ پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان. برکتوں ڈالنے والی ذات ہے وہ, برکتوں والی ذات ہے وہ نزل الفرقان جس نے بھیجا قرآن علی عبدہ اپنے بندے پر عبد لیکون للعالمین نذیرا. اسی طرح سورۃ زمر دیکھو 24واں پارہ آیت نمبر 36 24واں پارہ آیت نمبر 36. الیس اللہ بکاف عبدہ, نہیں اللہ کافی اپنی بندی کے لیے. عبد سے مراد نبی علیہ السلام عبد. الیس اللہ بکاف عبدہ, نہیں ہے کافی اللہ اپنی بندی کے لیے عبد. ادھر سورۃ نجم دیکھو, سورۃ نجم عبدیت اونچی شان ہے نبی اسلام کی. آیت نمبر 10 دیکھو, سورۃ نجم 27واں پارہ آیت نمبر فاوحی الی عبدی ما اوحی, پس وحی کی اللہ نے الی عبدی اپنے بندے کو ما اوحی وہ جو وحی کی الی عبدی عبد کا. اسی طرح سورۃ جن دیکھو 29واں پارہ آیت نمبر 19. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور شان یہ جب کھڑا ہو گیا بندہ اللہ کا نبی علیہ السلام یدعو کہ پکارتا تھا اللہ کو یا پکارتی تھی لوگوں کو اللہ کی طرف. کادو قریب تھی جنات یکونون علیہ لبدا کہ ہو جاتی نبی اسلام پر جمگٹا بنانے والے, جرمٹ بنانے والے. دیکھو عبد, یہاں بھی عبد. تیسرے پارے میں دیکھو جو سب سے پہلی سورت اتری ہے, تیسرے پارے میں جو سب سے پہلی سورت اتری وہ کون سی ہے؟ اقرا.
اقرا میں دیکھو آیت نمبر 10. ارے الذی ینہا، آج تو دیکھتے اس بےایمان کو، ینہا جو منع کرتا ہے، عبدن بندی کو اللہ کی، رسول اللہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، عبدن یہاں بھی عبد. یہ تو نبی علیہ السلام ہو گئے نا. تمام پیغمبروں کو صفت عبودیت، صفت عبدیت جو ہے اس کے ساتھ اللہ نے ان کو پکارا ہے، اس کے ساتھ ان کو اللہ نے قرآن کریم میں لایا. سورت صافات دیکھو 23واں پارہ. ہر ایک پیغمبر کو عبدیت کی صفات کے ساتھ آیت نمبر 81. انہو یقیناً ہوا الاسلام من عبادنا المومنین، میرے مومن بندوں میں سے تھا. من عبادنا المومنین، میرے مومن بندوں میں سے تھا. یہ میرا مومن بندہ تھا. اس طرح آیت نمبر 111 دیکھو نوح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. انہو من عبادنا المومنین، یقیناً یہ میرے مومن بندوں میں سے تھا. اسی طرح آیت نمبر 122 دیکھو. انہما یقیناً موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام من عبادنا المومنین، میرے مومن بندوں میں سے تھے. یہ میرے مومن بندوں میں سے تھا. آیت نمبر 132 دیکھو الیاس علیہ السلام. انہو من عبادنا المومنین، یقین میرے نیک مومن بندوں میں سے تھا. یہاں بھی یعنی ہر پیغمبر اس طرح. اس کی بعد والی سورت سعد دیکھو، سورت سعد اس کی بعد والی سورت آیت نمبر 17 دیکھو. اصبر علی ما یقولون، صبر کرو علامہ ان بری بلی باتوں پر، یقولون جو یہ کہتے ہیں مشرک. واذکر عبدنا داؤد، اور یاد کرو بندہ میرا داؤد علیہ السلام. عبد رسول نے نہیں کہا. واذکر عبدنا داؤد، اور یاد کرو بندہ میرا داؤد علیہ السلام، ذل ایدی ہمت والا. انہ اواب، یقین تھا عاجزی کرنے والا اللہ کو، بہت کرنے والا اللہ کو، بہت ہی اللہ کو عاجزی کرنے والا. اسی طرح آگے دیکھو اسی صورت میں پھر سلیمان علیہ السلام کو اس کو بھی عبد کہا. نعم العبد انہ اواب، آیت نمبر 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سلیمان، اور بخشش کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام. نعم العبد، واہ کیا اچھا بندہ تھا، واہ کتنا بہترین بندہ تھا. انہو اواب، یقین وہ تھا بہت پھرنے والا اللہ کی طرف، بہت رجوع کرنے والا اللہ کو، بہت عاجزی کرنے والا. آیت نمبر 41 دیکھو. واذکر عبدنا ایوب، یاد کرو بندہ میرا ایوب ہے، ذہابی بندہ. واذکر عبدنا ایوب، یاد کرو بندہ میرا ایوب علیہ السلام. اور آیت نمبر 45 دیکھو. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. سارے عبد عبد عبد، ہر جگہ عبد ہی عبد. مطلب کیا؟ یہ ثمرہ، یعنی اگر ہم نے عبادت کی صحیح طریقے اللہ کے عبد بن گئے تو اللہ تعالی ہم کو بھی خوشخبریاں دیں گے، اور ہم کو پیغمبروں کے ساتھ ان کے جمگٹے میں ان کے ساتھ ہم کو اٹھائیں گے. یہ ہے ثمرہ دلائل کا، یہ ہے ثمرہ عبادت کا. اسی طرح کبھی کبھی ملائکوں کی صفت بھی عبدیت کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے سورت بنی اسرائیل، سورت انبیاء آیت نمبر 27. فرشتوں کی صفت بھی عبدیت کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی عابد ہیں اللہ کے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی صفت ہے عبدیت. آیت نمبر سورۃ زخرف آیت نمبر 19 سمجھ گیا.
بس یہ ٹھیک اتنا کر. تو ابھی ہم نے ایاک نعبد اس میں ہم نے کچھ باتیں کی, اس کو ذہن نشین رکھو. ایک یہ کہ جب تم نے اللہ کی صفات کو پہچان لیا تو اس کے بعد ایاک نعبد کا لفظ آیا, یعنی اس ذات کی بات کرو جس کو تم پہچانو. اللہ کو پہچانتے نہیں تو تیری بات میں کوئی فائدہ ہی نہیں. اسی طرح عبادت کو مرتب کر دے انہی صفات پر, یعنی اس ذات کی عبادت کرو جس کی یہ صفات ہیں. تیسری بات ہے کہ ایاک نعبد یہاں خطاب ہم نے شروع کیا. جب ہم نے اللہ کو پہچانا تو ہم اللہ کے ساتھ خطاب کرنے کے اہل ہو گئے. ایاک نعبد یہ تو پہلی بات ہوئی. اسی طرح ہم نے یہاں پر ایاک مفعول مقدم کیوں ہو گیا, یہ خصوصیت کے لیے, یعنی خاص تیری ہی بات کرتے ہیں. یہ مشرکوں پر رد ہے. مشرک تو اللہ کی بات کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزی بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, وہ تو بہت ثابت ہے قرآن سے. بیت اللہ بھی عبادت بناتے تھے, بیت اللہ کا بنانا بھی تو عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ درگاہیں بھی تعمیر کرتے تھے, اس کے ساتھ بتوں کو, اولیاء کو, پیروں کو بھی وہ جھکتے تھے. تو اس لیے ہماری بات ان جیسی نہیں ہونی چاہیے. یا کہو خاص تیری ہی بات کر رہے ہیں, صرف تیری کو جھکتے ہیں, تیری کو پکارتے ہیں, تیری کی نظر نیاز دیتے ہیں. پھر ہم نے عبادت پر تشریح شروع کی 3 عنوانات کے ساتھ. ایک تعریف عبادت کی, ہم نے یہ کہا کہ عبادت کے 3 جز ہیں. عبادت 3 حروف سے بنا, عین بے دال. اس طرح عبادت کے 3 جز ہیں, ایک خوف اور ایک رجا یعنی تما. پھر خوف کی 2 قسم, ایک یعنی خوب نفسانی, نفسی چیزوں میں, حلال چیزوں میں محبت کرنا, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, مال کے ساتھ, جائیداد کے ساتھ, یہ جائز ہے حلال میں. اور ایک ہے خوب الہی کہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو بابا کے سامنے جھکے نا, اللہ کے گھر سے ہم پھیرے لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں تو بابا کے در سے بھی پھیرے لگا, یہ محبت ہے, یہ الوہیت والی محبت ہونا روا ہے. اسی طرح خوف کی بھی 2 قسمیں, ایک مافوق الاسباب وہ صرف اللہ کے لیے, اور ایک ماتحت الاسباب وہ غیر سے جائز ہے. سام سے ڈرے, دشمن سے ڈرے, کتے سے ڈرے, سمجھ گیا, یہ جائز ہے. اس طرح تما بھی 2 قسم پر ہے, ایک اسباب کے نیچے کسی سے مانگو, ٹیلی فون پر مانگو, آمنے سامنے مانگو, کسی کے ذریعے مانگو, خط کے ذریعے, یہ جائز ہے. اور ایک ہے بغیر اسباب کے, آدمی مرا ہوئے 200 سال 500 سال 1000 سال پہ تو کب فلانا بابا مدد, فلانا بابا مدد, یہ عبادت کا جز ہے. سمجھ گیا. دوسرا عنوان ہم نے کہ ہم بات کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ ایک مقصد ہی اسی ہی کے لیے تو ہم کو پیدا کیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی پر اللہ نے حکم کیا ہوا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ اسی پر سارے پیغمبروں کو بھیجا. اور چوتھی بات یہ ہمیں اللہ کی بات سے کرتے ہیں کہ اللہ نے غیر اللہ کی بات سے منع کیا ہے. اور تیسرا عنوان ثمرہ عبادت کا, ہم عبادت اس لیے, یعنی عبادت کا ثمرہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ ہی کی بات کریں گے تو ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے, اللہ ہم کو خوشخبریاں دیں گے اور ہم عقل مند میں آ جائیں گے. اور عبادت پیغمبروں کی صفت جو کی گئی ہے عبودیت عبادت کے ساتھ کی گئی ہے, یعنی یہ ایک اونچی چیز ہے عبادت. سمجھ گیا. اس لیے اس کو اشہد اللہ الا اللہ میں واشهد ان محمد عبدہ ورسول رسالت سے پہلے عبد لایا, یعنی اول نبی اسلام کو عبد مانو گے پھر رسول. بعض لوگ کہتے ہیں نبی اسلام بندہ ہے, بشر ہے, نور ہے. بھائی پہلے اس کو بشر مانو گے پھر اس کے بعد رسول مانو گے. نبی اسلام کی ذات بشر ہے, یقیناً اس کی بشریت سے انکار قرآن سے انکار اور کفر ہے. البتہ نبی اسلام کا مشن جو ہے وہ نور ہے. کفر اور شرک کے اندھیروں میں نبی اسلام نے قرآن و سنت کی روشنیاں پھیلائی, توحید و سنت کی روشنیاں پھیلائی. تو مشن کے اعتبار سے نبی اسلام نور ہے اور ذات کے اعتبار سے نبی اسلام بشر ہیں. بس یہ سبق آج ہو گیا, انشاءاللہ کل ایاک نستعین وغیرہ پر بات کریں.